الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، 3 سے 5 منٹ کی یہ گفتگو سے حدیث کا سلسلہ رہتا ہے۔ آپ حضرات اس کو سماعت کریں، اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ اس سے قبل درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث نبویہ کی روشنی میں آپ کے سامنے میں یہ بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن رمضان نے اور قرآن نے سفارش کرنی ہے میری آپ کی۔ جنہوں نے روزہ رکھا اور قرآن پڑھا، یہ دونوں چیزیں سفارش کر کے شفاعت کروا کے ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت کا اعلان ہے واضح کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلو پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا تقوی انسان کا کہ کھانے کے لیے سب چیزیں اویلیبل ہیں، مشروبات موجود ہیں، ویرائٹیز تمامی طرح کی موجود ہیں، اللہ نے دولت کھانا دیا ہوا ہے، گھر دیا ہوا ہے، الگ الگ روم میں بھی بیٹھ کر کے اگر انسان کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن تقویٰ بولتا ہے کہ بندہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے روزے پر اجر رکھا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یہاں گنتی ثواب کی نہیں ہے، جس نے میرے لیے روزہ رکھا نا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور قرآن عرض کرے گا یا رب تعالیٰ میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعے سونے سے روکا رکھا تھا۔ روزہ کہے گا دن بھر کھانے پینے دیگر جو چیزیں ان سے روکے رکھا تھا، اور قرآن کہے گا میں نے تراویح، آپ جو قرآن کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سورہ تراویح پڑھو تب بھی قرآن سنا جاتا ہے، تو میں نے ان کو سونے سے روکا رکھا تھا، یہ مجھے سن رہے تھے، سو نہیں رہے تھے۔ روزے کی تھکاوٹ کی ضرورت تھی، کمزوری کی ضرورت تھی، شام میں کھانا کھانے کے بعد ویکنس بھی آ گئی تھی، ان پر سستی بھی آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اس سستی کو نہیں دیکھا بلکہ تمام چیزیں مجھ پر قربان کی اور مجھے سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن اور روزہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کو بخش کر جنت عطا فرمائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا کہ لکھا ہے اور تفسیر نحوی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 658 یعنی 58 اور سنن ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ نمبر 194 پر یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور اخلاص سے، اس طریقے سے ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن یہاں اتنی بات میں آپ کو ضرور کر دوں کہ حدیث میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، جو حدیث میں شک کرے وہ منکر حدیث ہو کر کہاں جاتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ایمان و احتساب خلوص کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے،
عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدے کے بعد کامل ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اور جو روزے کے لوازمات ہیں وہ سب پورے ہونے چاہیے. روزہ جو تقاضا کرتا ہے, خالی یہ نہیں کہ صبح کھانا نہیں کھایا اور شام تک نہیں کھایا, بھوکا رہا اور پانی نہیں پیا. باقی بھی جو ممنوعات روزہ ہیں ان سے باز رہنا اور شریعت کو مکمل فالو کرتے ہوئے, روزے کا احترام بجا لاتے ہوئے, اللہ کی رضا کی خاطر جو روزہ رکھے گا اس کو خدا یہی اجر عطا فرمائے. دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, تیسری حدیث میں رکھوں اور بات کو کلوز کر دیں. جمعے کے ہر ساتھ میں, یہ حدیث میں نے جمعے کو بھی بیان کی تھی, جمعے کے ہر ساتھ میں 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے. سات گھڑی کو کہا جاتا ہے. گھڑی سے مراد یہ گھڑی نہیں, اس گھڑی کو بھی گھڑی سات کی وجہ سے کہا جاتا ہے, یعنی اس میں گنتی کر کے وقت انسان شمار کرتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو ایک ساتھ میں 10 لاکھ جمعے کے دن اللہ بخشتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم ہو چکا تھا. اب کہیں گے سبحان اللہ, جن پر ہو چکا تھا ایسوں کو بخشا جاتا ہے. اور فرمایا جمعہ مبارک کی رات شروع ہونے سے لے کر, رات شروع ہونے سے, جس کو ہم جمعرات بولتے ہیں, رات شروع ہونے سے لے کر جمعے کا پورا دن سورج ڈوبنے تک, یعنی 24 ہے, 24 گھنٹے تک, ہر ساتھ میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے ایسے کو. اور جب رمضان المبارک شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے اس کی مقدار کے برابر اس آخری ایک دن میں بخشے جاتے ہیں. یہ ہے رمضان کی بات ہے. رحمت کا عشرہ چل رہا ہے, خوب رحمت اللہ کی لوٹ لو, اور خاص کر کے دعا کرو. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ہمارے آپ پر پہلے بھی کرم رہا ہے. پہلی لہر جو کووڈ کی تھی اس میں بھی خصوصی کرم ہم لوگوں پر رہا ہے. اور میں اتنی بات بھی آپ کو بات بتا دوں کہ ٹھیک ہے, میں 5% یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہیں سیاست بھی انوائرمنٹ تو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو بالکل ہم جو بالکل مستیوں میں ہے نا, اس مستی کو بھی نکالیے, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ سے معافی مانگیے, اپنی جان کی حفاظت مانگیے, پریوار کی حفاظت مانگیے, دعا کیجیے. سحر اور افطار کے وقت خدا دعا رد نہیں فرماتا ہے. روزے کی حالت میں ویسے بھی رہتی ہے, لیکن افطار کے وقت خصوصی کوٹا ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا گولڈن چانس. وہ افطار کے وقت ہے, اس میں پیر صاحب کی, مولوی صاحب کی, امام صاحب کی بات نہیں ہے. وہاں سرفراز بھائی کھڑے ہیں, صدر الدین بھائی کھڑے ہیں, کوئی بھی جس نے روزہ دن بھر رکھا ہے, شام میں یوں کہہ دیا, یا اللہ تیری رضا کی خاطر دن بھر روزے میں سے تھا, ابھی افطار کا وقت ہے, میرے اوپر کرم کر, میرے پریوار پر کرم کر. خدا کو بندے کی جتنی یہ ادا پسند ہے نا, اس سے زیادہ اور کوئی ادا پسند نہیں. جب بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, پھر وہ فرشتے کو بنا کر کے اس کو گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, اور اس کی فریاد کو سنتا ہے, اور اس کی پکار کو سنتا ہے. میرا آپ کا ایمان و عقیدہ ہے, بیماری دینے والا اللہ, بغیر اس کے حکم کے کسی کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. یہ مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے, اور جو رات قبر میں وہ بات لگ بھی نہیں سکتی ہے. لیکن شریعت نے یہ بھی بتایا, میں نے جمعے کے دن آپ کو ایک روایت سناتی کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر کے توکل اللہ کروں کہ اسی طرح کھولا چھوڑ دوں. سرکار نے فرمایا پہلے رسی ڈالو پھر توکل کرو, دونوں طریقے سے ہے تو اللہ ہی کی حفاظت میں ہے, لیکن تم تدبیر کرو. اس سے نکال کر کے میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر حضرات آپ کو تدبیر بتا رہے ہیں بچنے کی, زور نہ دیا جائے, ان کو فالو کرو. کوئی کباہت نہیں, تھوڑی دیر آپ نے ماسک لگا لیا, اگر آپ کی جان بچ رہی ہے, حادثے کے شکار سے آپ بچ رہے ہیں, تو ماسک لگانے میں آپ کو کیا, پھر ایک دوسرے کے ساتھ اگر چپٹا چپٹی نہ ہو,
جان رہی یہ تکلیفیں ختم ہوگی، وبا ختم ہوگی، جتنا مرضی گلے سے ملو. اصل گلے سے ملنا یہ نہیں ہوتا کہ انسان چپٹا چپٹی کرے تب گلے سے ملتا. اصل مسئلہ دل کا، دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر لو تو سب سے بڑا دل گلا ملا وہی ہے. سمجھ چیزوں پر عمل کرو. وہ آئے میرا مجھے اکثر نے حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سمائے قواعد گناہوں کو خدا معاف فرمائے، سب کو ایک اور نیک کر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی خدا بہتر کرے. یا اللہ رمضان کی بہاریں نصیب فرما. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں 7واں روزہ عطا کر دیا، جماعت کے ساتھ نماز تراویح سب کچھ ادا کیا. یا اللہ آگے والے 30 بھی اسی طرح عطا، 30 تک ہمیں، عید تک ہمیں یہ سکون نصیب کر، خاص کر بلا سے بچا، ہر طرح کی وبا سے بچا، خصوصی فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما.